آج رائزنگ پاکستان کے سرز پہ میرا ساتھ دے رہے ہیں میجر جنرل فاروق احمد خان صاحب، جو کہ آج ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے اپنی زندگی کے کچھ انٹرسٹنگ واقعات اور تجربات ہم سے شیئر کریں۔ فاروق صاحب، اسکیری مومنٹس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک چیز اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، آپ کے بارے میں پتہ چلی کہ آپ نے ایون جو آپ کی آرمی کی جو لائف ہے اور جو پروفیشن ہے اس کے اندر بھی کچھ کام ایسے کیے ہیں جو کہ بڑے ڈفرنٹ ہیں، بڑے ایڈونچرس قسم کے ہیں۔ وہ ٹیکنیکل ورڈ شاید میں اس کا پروناؤنس صحیح نہ کروں، ڈیپ فوڈنگ یا ڈیپ فوڈنگ، جس کے اندر گہرے پانیوں کے اندر ٹینک کو لے کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے کنارے سے نکلتے ہیں، جو کہ کافی مشکل کام ہے، خاص طور پہ ٹینک کے اندر وہ فیسلٹی اگر نہ ہو۔ آپ نے اس طرح کا کام بھی کچھ کیا ہے جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے، ایڈونچرس ہے۔ پہلے بتائیں کہ ایم آئی پروناؤنسنگ اٹ کریکٹلی، ڈیپ فوڈنگ یا ڈیپ فوڈنگ؟ پہلے تو یہ کہ آپ نے خوب ریسرچ کر رکھی ہے، یہ وہ کانفیڈینشیل چیزیں ہیں جو عام طور پہ پتہ نہیں ہے لیکن somehow آپ کو علم ہے اس کا۔ یس، یہ ڈیپ فوڈنگ اس کو بولتے ہیں، یعنی گہرے پانیوں میں سے گزرنے کی صلاحیت۔ ڈیپ سے مراد گہرا اور فوڈنگ یعنی زمین کے اوپر سرکتی ہوئی چیز۔ اچھا، ڈیپ فوڈنگ، فوڈ کرنا یعنی نیچے چل کے جانا، اس کے لفظی معنی یہ ہوئے۔ سو آپ نے ذکر کیا ٹینکوں کا، تو ٹینک تیر نہیں سکتا، بہت بھاری ہوتا ہے، ٹھیک۔ سو وہ ایک خاص گہرائی تک، بعض ٹینکوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر چل کے جا سکتے ہیں۔ سو اس تناظر میں یہ آپ کی جو ریسرچ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس نے آپ کو بتایا، بہرحال وہ میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گا کہ کس نے بتایا۔ بہرحال آپ کی ریسرچ کی داد دینی پڑتی ہے۔ Thank you so much۔ لیکن آپ نے کوئی ریسرچ کر رکھی تھی آپ نے خود یہ کام کرنے سے پہلے؟ جنہوں نے مجھے بتایا تھا انہوں نے ویسے حرکت کا لفظ یوز کیا تھا کہ فاروق نے ایک ایسی حرکت بھی کی ہے، تو وہ اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہوا یہ کہ جو میں فارمیشن یا ڈویژن کمانڈ کر رہا تھا، اس کو نئے ٹینک ملے تھے، تو ان میں یہ صلاحیت تھی کہ آپ ان کو گہرے پانی کے بیچ میں چلا کے لے جا سکتے تھے۔ یعنی گہرے پانی کا مطلب یہ کہ 18 فٹ پانی تک وہ گزر سکتے تھے۔ سو 18 فٹ کافی گہرا پانی ہوتا ہے، تو اس میں کیونکہ کیپیبلٹی تھی، تو ایز فارمیشن کمانڈر سوچا کہ اس کو کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ جو کروز ہیں ان میں اعتماد پیدا ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اعتماد کہ ہمارا کمانڈر کر رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ حالات اچھا، شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میں نے کیا تھا۔ یس، وہ کچھ سچویشن ایسی تھی کہ پہلے کیونکہ یہ ہوا نہیں تھا تو کرنا ضروری تھا، اور کچھ حالات ایسے تھے کہ سوچا پہلے خود کر لیا جائے، تو اس طرح سے وہ ڈیپ فوڈنگ ایک ایکسرسائز تھی ایک دریا کے اوپر، وہ اگر کی گئی۔ بہت زیادہ کانفیڈینشیل نہ ہو تو میں نو کہ کون سا دریا تھا؟ دریا چناب تھا۔ دریا چناب میں، جی، اس وقت 1100 سے 600 فٹ تک کا اس کا پاٹ تھا، یعنی اتنا پانی تھا، ایک جگہ کے اوپر 600 فٹ تھا، ایک جگہ پر 1100 فٹ یعنی چوڑا اس کا پاٹ تھا، یعنی ویڈتھ آف دا ویٹ پیچ۔ تو آپ کے ساتھ اور کون کون تھا؟ میں تھا، ڈرائیور تھا اور گنر تھا۔ اچھا، 3 کا کرو ہوتا ہے۔ تو آر یو شور اور کوئی نہیں تھا؟ چوتھا آ ہی نہیں سکتا بیچ میں اس کے۔ اچھا، جو ہماری ریسرچ ہے اس کے اندر کوئی ایسی ایک اس طرح کی کاروائی میں آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بٹھا لیا تھا ٹینک میں، تو وہ چوتھا کیسے آیا تھا؟ وہ صحیح آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اس کو ڈیپ فوڈنگ ڈچ میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس وقت اس کی ایج کتنی تھی؟ میرے خیال میں 9 سال کا ہوگا۔ اچھا، جب بالکل ڈیپ نیچے پہنچ گئے تو ایک لمحے کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ ہاں، اتنے جب گہرے آپ چلے جاتے ہیں تو ٹوٹل اندھیرا ہوتا ہے، گھٹا تو اندھیرا، نظر کچھ نہیں آتا کیونکہ گدلا پانی ہوتا ہے، پھر آپ اتنا نیچے جا چکے ہوتے ہیں، اوپر سنورکل لگائے جاتے ہیں تاکہ ہوا انجن میں اور آ سکے،
لہٰذا اوپر سے تو آپ کو صرف ایک پائپ سا نظر آتا ہے, ٹینک تو سارا گہرے پانی میں ہوتا ہے, تو اندر ٹوٹل اندھیرا ہوتا ہے. یا آپ کو انجن کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے, یا آپ کو کسی اور انسٹرومنٹ کی کچھ حرکت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور اندر ایک ہلکی سی ریڈ لائٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو مختلف انسٹرومنٹس دکھا رہی ہوتی ہے. تو اچانک آپ کو بے بسی سا احساس ہوتا ہے کہ ابھی آپ اس جگہ پر ہیں, ایک سمجھ لیں قبر نما ایک انوائرمنٹ ہے. آگے کیا ہے دریا کی سطح کے اوپر آپ کو علم نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ بند ہو گیا انجن. ہاں, تو یہ اس قسم کے خوف ہر انسان میں آتا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو پھر میرے خیال خدا کے قریب زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اس حالت میں صرف وہی ہے جو کہ آپ کو بچا سکتا ہے. ایبسولوٹلی. سو لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ٹوٹل اسی کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اس پورے ایڈونچر کی آپ کی زندگی میں, جیسا بھی ہم عدنان کی ہم سے پہلے بات کر رہے تھے, سب سے زیادہ ڈر کہاں لگا, کس مومنٹ پہ, اسکیریسٹ مومنٹ؟ فوجی زندگی میں تو ہم کچھ اتنے مختلف حالات سے گزرتے ہیں کہ بہت سی سروس کے دوران ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں موت کے منہ سے بچ کیسے گیا. ایک وہ غائبی ہاتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اٹھا کے سنبھال لیا اس نے. مختلف واقعات ہیں, لیکن اسپیسیفکلی بعض ایکسپلوسو ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں نزدیک سے. اچانک کچھ ہو جاتا ہے, جب آپ رینجز کے اوپر ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یار میں بچ گیا کیسے, اور وہ چلا گیا جو مجھ سے دوسرا چلا گیا. یس. اسی طرح ٹریننگ کے بیچ میں اور بہت سے حادثات ہوتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے ادھر ہوئے اور ایک حادثہ ہو گیا. ڈیپ فوڈنگ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جو کہ پہلی دفعہ اور بالکل ایک نئی قسم کا ایکسپیرئنس تھا. میرا خیال ایک وہ لمحہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں ہے کہ اٹ واز ویری کلوز ٹو بینگ اسکیری اینڈ اور کئی حادثات ہیں. ان کا کیا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا کبھی؟